کہتے ہیں مؤدبانہ گزارش ہے، مؤدبانہ نہیں ہے، متعدبانہ گزارش ہے۔ مؤدبانہ گزارش نہیں بلکہ کیا ہے؟ متعدبانہ گزارش ہے۔ اور مؤدبانہ کا مطلب ہوتا ہے ڈنڈا مار مار کر کے کتے کے بچے کو میں نے ٹھیک کر دیا۔ جی ہاں، یہی ہوگا۔ ضربتہ تعدیبا، ضربتہ تعدیبا، ڈنڈے مار مار کر کے اس گدھے کو میں نے ٹھیک کر دیا۔ تو وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ، سبحان اللہ۔ خیر یہ نقطے ہیں، یہ قوانین نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اتنا مشکل ہے درس و تدریس، اور ان کتابوں کو پڑھنا پڑھانا اتنا مشکل ہے۔ پتہ نہیں مجھے محتمی صاحب کون ہے؟ میں بھی محتمی ہوں، خیر میری محتمی بھی ختم ہوگی، میرے پاس بھی 2000 طلبہ ہوتے ہیں، سمجھے؟ لیکن عام طور پر یہ جو مولوی ہوتے ہیں نا، یہ محتمی حضرات دوسروں تک کہتے ہیں 2 کتابیں پڑھانا کچھ بھی نہیں ہے، 3 کتابیں پڑھانا کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنا دماغ انسان کا پڑھنے پڑھانے سے خراب ہو جاتا کسی طرح۔ جی ہاں، میں خود پڑھاتا ہوں، علماء کو پڑھاتا ہوں، 1500 علماء ہوتے ابھی 2 مہینوں کے، روزانہ 7 گھنٹہ 8 گھنٹے بیٹھ کر کے۔ ایک مولوی کراچی والا مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب ہم 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں تو پھر یہ کہ ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، یہ 8 گھنٹہ آپ کیسے پڑھاتے ہیں؟ اس میں صرف بھی ہوتا ہے، نحو بھی ہوتا ہے، پورا قرآن کی ترکیب کتنی مشکل ہے۔ کہنے لگے آپ تھکتے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا میرا یہ پچھلا حصہ جو ہے نا یہ اسٹیل کا بنا ہوا، آپ کا ٹماٹر کا بنا ہوا۔ میں نے کہا آپ کا ٹماٹر کا بنا ہوا، اس لیے تمہیں ایسے نازک مزاج ہو گئے، ایسے نازک مزاج ہو گئے۔ طلبہ سے میری گزارش ہوگی، اس لیے فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء، آب حیات ہم نے آسمان سے اتار دیا، قرآن مجید، فانزلنا بھی فاخرجنا بھی ثمرات مختلفا الوانها، ہم نے رنگ برنگ کے سے پھل نکال دیا۔ صرف، نحو، منطق، بلاغت، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، یہ سارے پھل رنگ برنگ کے ذائقہ بذائقہ کے ہم نے اسی سے نکالا۔ فاخرجنا بھی ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال مختلف الوان، فاخرج من ثمرات مختلف الوان ومن الجبال جدد بیض ومن جبال العلم جدد بیض، علم کے بعض پہاڑ اس قسم کے چمکتے دمکتے، وہ صوفیہ محققین ہیں۔ جی قرآن و سنت کو خوب جانتے ہیں، اور پھر یہ کہ تزکیہ نفس ان کے سامنے جدد بیض، ان کا علم کشف کا پھر وہ واضح ہوتا ہے، جھوٹا ہے۔ اس قسم کے لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے نہیں۔ وَمِن جِبَالِ الْعِلْمِ جُدَدٌ بِيضٌ، علم کے پہاڑوں میں سے چمکتے دمکتے یہ صوفیہ ہے۔ اور وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ الْوَانُهَا، اور سرخ قسم کے پہاڑ بھی ہے، وہ سرخ مناظرین ہے، مناظرہ کرتے کرتے دماغ کا سرخ خون نکل جاتا ہے، دماغ کا سرخ خون نکل۔ وغرابی وسود، منطق زیادہ پڑھیں گے تو کالے کروٹے کوے کی طرح۔ منطق کا مخالف نہیں، میں خود ماتم کرتا ہوں کہ میں نے منطق کیوں نہیں پڑھا۔ وغیرہ منطق پڑھنا چاہیے۔ منطق و حکمت زبہر اصطلاح، گھر بخوانی اندک باشد موا، سلم ملا حسن قاضی حمداللہ صدرہ، یہ ضرور ہے، ضرور پڑھنا چاہیے۔ متاخرین کا علم اس کے بغیر حل نہیں ہوتا۔ جی ہاں، یہ ہے اللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ الْوَانُهُ، لوگ بھی رنگ برنگ کے ہوتے، مجاہدین ہوتے، غیر مجاہدین، دلیر بھی ہوتے، بزدل بھی ہوتے، جانور بھی قسم قسم کے، کچھ ریاکاری کے گھوڑے رکھے اور کچھ جہاد کے گھوڑے رکھے۔ یہ علماء ہے، مختلف قسم کے جتنے فنون ہیں، میں عرض کر رہا ہوں قرآن پاک سے ان کا استفادہ بہت مشکل قسم کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو جزا خیر دے۔ ابن حاجب کا کافیہ جو مختصر سا ہے، لیکن طلبہ سے عرض کروں گا کافیہ کی شرح خود ابن حاجب کی 2 جلدوں میں آگے، شرح الکافیہ 2 جلدوں میں، اس میں فَإِن قِيلَ قُلْنَا نہیں ہے جیسے پٹھان اشکال کرتا ہے، کوئی فَإِن قِيلَ قُلْنَا نہیں ہے۔ اور پھر شافیہ جو اس کی صرف کی کتاب ہے، اس کی شرح خود حضرت نے شرح الشافیہ لکھی ہے 2 جلدوں میں، اس میں کوئی قیل قلنا نہیں ہے۔ قیل قلنا تو جار بردی کے اندر ہے۔ کافیہ کی جو شرح جیسے جامع الغموس ہے اور لاخار بابا ہے، تحریر سنبٹ ہے، یہ جس طرح آپ نے اس کو مشکل کر دیا نہ اس طرح نہیں ہے۔ اللہ و علم باصول یعرف بها احوال و اواخر الکلم ثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض والغرض من صيانة زين الخطأ اللفظي في كلام العربي۔